الحمدللہ. بس پبلک ڈیمانڈ پرزور فرمائش پہ ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں، اور خاص طور پہ جو یہ نوجوان آنے ملت ہے ان کے لیے تو بڑا ہی ضروری ہے. اچھا جی، ذرا یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کو تو ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. ہاں ہے اور بڑا مزیدار ہے جی یہ. لیکن یہ بھی نا تجربے کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی ہیں. اس کی ابتدا ہوتی ہے جی، لفظ ہے انفیچویشن. یہ محبت نہیں ہے، انفیچویشن. اس کو کہتے ہیں اردو میں سحر، کسی کے سحر میں گرفتار ہونا. اچھا، نارملی بگننگ یہاں سے ہوتی ہے، اور وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نہ محبت ہے. لیکن محبت کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی، محبت کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتی، محبت کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. واہ 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 واہ. اب یہ اگر یہ سحر جو ہے، یہ سحر جو ہے، یہ اگر محبت میں شفٹ ہو گیا ہے تو پھر اور کہانی ہے. ورنہ اکثر لوگ سحر کو ہی محبت سمجھتے ہیں، اور دیکھیں کہ اس کے بیچ میں پھر وہ محبوب کو کس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل بھرا پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا محبت میں، جس کو کہہ لیں گے سحر میں ہی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. کبھی تصویریں لیک ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی آڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی واٹس ایپ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ڈی فیم کرنے کے لیے فیس بک پہ تصویریں لگا دی جاتی ہیں، کہیں پر وہ پھینک دیتے ہیں تیزاب منہ پہ. اللہ اکبر. ہوئے نا ایسے واقعات. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ تو میری نہیں ہے تو پھر تو کسی کی بھی نہیں ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے، اللہ اکبر. اینیملز ہیں یہ، اور یہ سحر میں ہی ہوتے ہیں. یہ ابھی محبت میں شفٹ نہیں ہوئے، اس لیے یہ یہاں پر بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور اسی سحر میں وہ جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تسکین نفس، جسم، چہرہ، باڈی، سیکس، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس شعبے کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ چیزیں جب نکلنا شروع ہوتی ہیں نا آپ کے، تو پھر محبت کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ، اللہ اکبر. اس لیے محبت کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا جی؟ سبحان اللہ. ماں کی محبت ہوتی ہے بیٹے کے لیے، محبت ایک سے زیادہ ہوتی ہے. محبت کا بہت بڑا ہے کینوس. محبت آپ کو تصویر سے ہو سکتی ہے، محبت آپ کو انسان سے ہو سکتی ہے، محبت آپ کو والدین سے ہو سکتی ہے، بہن سے ہو سکتی ہے، بھائی سے ہو سکتی ہے. یہ دوسری محبت تو خیر ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کے بیچ میں وہ رہے گا نا درمیان میں اشتہائے نفس جس کو بولتے ہیں، یا تسکین نفس جس کو بولتے ہیں، یہ جب تک رہے گا تب تک آپ محبت کی ڈومین میں ابھی داخل نہیں ہوئے. اللہ اکبر. ابھی کچھ کسک باقی ہے، ابھی مٹی نے تھوڑا سا اور پکنا ہے، ابھی تھوڑی سی ہیٹ اور درکار ہے. یہ تو میرے خیال سے 90% نوجوانوں نے ملت اس ڈومین سے نکل گئے پھر، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو بالکل جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ایسے ہی ہے سارا. یہ تھوڑی سی انفیچویشن ہوتی ہے، کلاس فیلوز کٹھے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کٹھے ہو جاتے ہیں، دور دراز کے ریلیشن بننے شروع ہو جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی مفاد بیچ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. بینیفٹس، فرینڈز ود بینیفٹس جس کو بولا جاتا ہے نا جی. یہ بینیفٹ جہاں پہ دینے کا بات آ جاتی ہے نا، لینے کی نہیں، دینے کی، کہ قربان کر دیا اس رستے میں سارا، خوشی 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 خوشی، تو وہاں سے جو ہے نا محبت کی وادی کا سفر شروع ہوتا ہے. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ محبت جو ہے دو روحوں کے باہمی سفر کا نام ہے. سبحان اللہ. واہ کہ دو روحیں ایک دوسرے کے قرب میں رہنا چاہتی ہیں. واہ واہ. محبوب تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کہ جس کے قریب رہنا کا دل کرے. اور یہ محبت استاد کو شاگرد سے ہو سکتی ہے، شاگرد کو استاد سے ہو سکتی ہے، پیر کو اپنے چیلے سے ہو سکتی ہے، چیلے کو اپنے گرو سے ہو سکتی ہے. اور یہ محبت ہی ہے جو پھر آپ کو چلتے چلتے آگے کا سفر. اب جب یہ محبت ہوتی ہے نا جی، کہتے ہیں یہ محبت
میں اگر شادی ہو جائے تو محبت ختم ہو گئی، اب شادی ہے، اس لیے اب اس کو شادی کی طرح ڈیل کرو۔ بہت سارے بچے بچیاں یہ بات پوچھتے رہے مجھ سے کہ جی وہ شادی سے پہلے تو اتنے قول و اقرار ہوتے تھے اور ہم ساری رات فون پہ بات کیا کرتے تھے، اب وہ میاں صاحب مجھے فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھا بچوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کھانا کیا لے کے آنا، اوکے اللہ حافظ بائے۔ کدھر گئی درمیان میں وہ بات ساری کی ساری ہیں؟ تو وہ ایک دور کا کریز تھا، ایک دور کا سحر تھا، وہ اس دور کے ساتھ ختم ہو گیا، اب آ گئی شادی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر محبت نہ ملے تو پھر وہ عشق بننا شروع ہو جاتا ہے جی، جہاں پہ آپ کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ والی جو نفس والی چیز ہے نا یہ نہیں ہوتی، یہ پھر ایک آگ بنتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو وہ عقل کھڑی رہتی ہے، عشق جو ہے نا وہ آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اس کا مدعا کچھ اور ہے، وہ بات کچھ اور ہے۔ سرکار اس کو بڑا نا خوبصورتی سے ایک جگہ پہ لیبوریٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دل اللہ نے بنایا ہے تو دل بھی اسی کا ہے، دل بر بھی اسی کا ہے، دل نوازیاں بھی اسی کی ہیں اور مہربانیاں بھی اسی کی ہیں۔ وہ پہلے مجاز میں گھساتا ہے، پھر وہ حقیقت میں لے جاتا ہے، تو پھر کہانی اور کی اور ہوئی، وہ خود ہی سفر کروا رہا ہے۔ اسی نے آپ کی آنکھ کے لیے وہ چہرہ بنایا جس چہرے میں آپ گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو پھر ہے نا جی، یہ محبت سے جب وہ آگ بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عشق ہو گیا، کہتے ہیں یہ اب آپ کے دل میں آگ ہوتی ہے کہ وہ آگ آپ کے دل میں محویت پیدا کرتی ہے، یعنی کہ محبت میں جب آپ کو محویت ملتی ہے تو آپ عشق کی وادی میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، محبت میں جب محویت ملتی ہے تو ملتی ہے۔ محویت کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی رخ کا ایک ہی خیال، پانی بڑھن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھرے تے پرے اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو وہ خیال میں ایک ہی خیال وہ جو ہے نا منسلک ہو گیا، اب وہ اور کوئی خیال ہی نہیں رہا۔ کہتے ہیں وہ لیلا مجنو کی داستان بڑی محبت بھری عشق کی داستان ہے۔ مجنو کو مل گئی محویت، خیال کی محویت مل گئی، انہوں نے کہا لیلا آ گئی ہے، انہوں نے کہا اب لیلا نہیں چاہیے، اب وہ لیلا کا خیال ہی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سبحان اللہ، اب اس میں لیلا کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ وہ خیال اور محویت اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان اس میں نا ضم ہو جاتا ہے۔ اور یہ سچا جو عشق ہے نا جی، چاہے لڑکی کا ہی ہے، انسان کا ہی ہے، اپنے اندر پورا حقیقت رکھتا ہے۔ جتنی بھی مجاز میں مجاز اور حقیقت کا نا ایک چھوٹا سا فرق ویسا صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ آپ نے کہا مجاز میں عاشق اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے، کوئی ڈھونڈ نہ لے اس کو ہے، اور حقیقت میں وہ پکڑ کے لوگوں کو لاتا ہے کہ آؤ میرا محبوب دیکھو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، خوبصورت، واہ۔ کہ جہاں تک وہ محبوب آپ کا اکیلے کا تھا تب تک تھا مجاز، تو جہاں پہ آپ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں نا دنیا کو کہ دیکھو یہ ہے میرا محبوب، تو یہاں سے حقیقت کا سفر پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بھی عشق مجاز میں غزلیں کہی گئی ہیں وہ اپنے اندر پوری حقیقت ہے، یعنی کہ مجاز کے عشق کو صرف ایک قدم چاہیے ایمان کے اس درجے میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ ایمان کا درجہ ہے نا عشق حقیقی، جس کو کہا گیا ہے کہ حقیقت کا عشق آپ کو، اللہ کا عشق آپ کو مل جائے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وہی بات ہی ہے کہ وہ اس درجے میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس درجے میں ایک قدم، ایک ایسی چھوٹی سی چٹکی آپ کو چاہیے جو آپ کی اس مجاز کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ تصویر سے اتنی سچی محبت ہو گئی کہ تصویر والے سے محبت ہو گئی، بنانے والے سے۔ تصویریں ہیں نا، مورتی ہیں یہ ساری، ہم لوگ پھر رہے ہیں، یہ بت ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ سرکار والے صاحب کا شعر ہے کہ ایک بت کی پرستش میں کھلا راز یہ واصف،
کافر جو ہوئے حافظ قرآن ہوئے ہم، واہ 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 واہ، ہم تجھ کو دکھا دیتے خدائی کا تماشا، 100 باتوں کی ایک بات کے انسان ہوئے ہم، انسان ہوئے ہم. تو یہ وہ چھوٹی سی چاہیے ہوتی دل میں لیے پھرتے ہیں تصویر تمہاری، جیسے کسی کعبے کے نگہبان ہوئے ہم. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ. تو وہ دل میں تجھے بٹھا کے کر لوں گی میں بندہ آنکھیں پوجا کروں گی تیری، ہے پرانا گانا ہے جی ایک ہے. بالکل. تو یہ ہے ساری حقیقت، ہے مجاز، لیکن مجاز میں محویت ہے. وہ محویت جو ہے نا وہ حقیقت بننے میں اس کو دیر نہیں لگتی. وہ پھر نا مریدوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے دھوبن کا ذکر کیا تھا، دھوبن کے بیٹے کا ذکر کیا تھا، یہ کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ راجا تھا، راجا کی بیگم اس کی بیٹی اس کے کپڑے دھوبن لے کے جاتی تھی اور کپڑے دھو کے لے آتی تھی. تو دھوبن کا بیٹا تھا جو کپڑے دھوتا تھا، اس کو جب پتہ چلا نا کہ یہ راجا کی بیٹی کے کپڑے ہیں، تو وہ کپڑوں کو بڑی محبت سے دھوتا تھا، محبت سے طے کر کے استری کر کے تو وہ لے کے جاتا تھا. دیکھا نہیں تھا، اندیکھا ہے نا، بن دیکھی کی محبت جس کو کہتے ہیں نا. تو ہماری تو ساری بیس ہی اس کے اوپر ہے، بن دیکھی کی محبت کے اوپر ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو محبت میں نا بن دیکھی گرفتار ہو گیا کہ یہ راجا کی بیٹی کے کپڑے ہیں. تو دھوبن کو محسوس ہوا کہ یہ جو ہے نا گرفتار ہو گیا محبت میں اور محویت میں چلا گیا. تو اس نے کہا کہ وہ کہاں راجا بھوگ، کہاں گنگو تیلی کہتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں وہ راجا ہم دھوبی، کہاں سے ملاپ ہونا ہے، میں کچھ ایسی بات کروں اس سے کہ یہ نہ ہٹ جائے اس چیز سے. تو اس نے دھوبن نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ جو راجا کی بیٹی ہے نا وہ مر گئی. یہ بات سنتے ہی دھوبی کا بیٹا وہیں پہ مر گیا. اتنا اس کو دکھ ہوا، بڑا افسوس. اب وہ راجا کو بھی نہیں بتانے والے تھے. کپڑے دھل کے دوبارہ جانے شروع ہو گئے. راجا کی بیٹی نے کہا کہ نہیں، کپڑوں میں وہ بات نہیں آ رہی.